فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بہت ہی عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب اور پیغام قرآن کا پروگرام جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ سورہ مبارک نساء ہے اور اس کی آیت نمبر آج 71 اور 72 انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اس کی توضیح، تشریح، ایضاح اور اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ظاہر میں سفر پہ تھا اور وہاں گرمی اور پھر یہاں پہ موسم کی تبدیلی سے ظاہر ہے کہ تھوڑی یہ جو ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ پروگرام تو جاری اور ساری ہیں، اور پیام قرآن کا پروگرام انشاءاللہ ماہ محرم عشرے کے بعد پھر دوبارہ سے، چونکہ ظاہر ہے کہ جب محرم آتا ہے تو ای پی جی ٹوٹل معطل ہو جاتی ہے جو ریگولر پروگرامز ہیں۔ اس حساب کے تحت عزاداری سید الشہداء کے سلسلہ میں سارے پروگرامز ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان ہے، ای پی جی اس مہینے کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح ماہ محرم الحرام ہے اور ای پی جی انہی پروگرامز کی مناسبت کے عنوان سے ہوا کرتی ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر محرم اور اس کے جو پروگرامز ہیں اس عشرے کے بعد باقی پھر انشاءاللہ العزیز اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو سورہ نساء کی آج ہم 71ویں آیت 71 اور 72 دو آیتوں پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ جب تک صاحبان ایمان ہیں خطاب جاری اور ساری ہے۔ دنیا کے جس گوشے خطے میں مومنین ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ خذوا حذرکم، اس طرح کرو کہ تم اپنی حفاظت کا مکمل سامان مہیا کر لو۔ تمام حفاظتی تدابیر تمہارے لیے ہونی چاہیے۔ اپنی جتنی حفاظتی تدابیر ہیں ان کو بروئے کار لاؤ۔
اچھے طریقے سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کرو. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. پھر دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم دستہ دستہ ہو کے نکلو یا تم سب مل کے نکلو. موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے دستوں کی صورت میں نکلنا ہے یا تم نے سب نے مل کے نکلنا ہے. نکلو گھروں سے، نکلو. تو یہ حکم دیا ہے اسلام نے. یہاں سے جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر عصر کی عسکری جو تکنیک ہے، ٹیکنیکس کا حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے. گزشتہ آیت ہے اس میں خدا و رسول کی اطاعت کا حکم اور آپ کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے کا حکم ہے، اور اہل ایمان کے حالات ہیں، ان کے احوال ہیں، ان کے تذکرہ بتایا گیا ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو بیدار کیا گیا ہے. الرٹ رہنا، چوکس رہنا، مستعد رہنا، ریڈی رہنا، آمادہ رہنا، اور جنگی حکمت کی طرف، حکمت عملی جو جنگی حکمت ہے، یعنی اس میں تم نے تمہاری جو اسٹریٹجی ہے، وار اسٹریٹجیز، وہ کیا ہونی چاہیے، اس کو ہمیشہ تم اس وار اسٹریٹجی کو، اس جنگی حکمت عملی کو تم نے صحیح معنوں میں مہیا رکھنا ہے تاکہ خطرے کی صورت میں تم دفاع کر سکو. اسلام قطعاً کسی کے اوپر اٹیک کرنے والا مذہب نہیں ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ کسی کے اوپر دھاوا بول دینا یا کسی کے اوپر حملہ کرنا، یہ اسلامی ضوابط کے خلاف ہے. اسلام ٹھیک ہے، مومن ہے تب بھی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، اس کو اسلام پناہ دیتا ہے. جب تک وہ حملہ نہیں کرتے اس وقت تک اسلام کی پناہ میں ہوتے ہیں. They are in the security of the divine government and Islamic government. اس میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو نان مسلم ہے، اس کا وہاں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اسلام تھوڑا ہے کسی کو زور زبردستی اسے مسلمان بنانے کے لیے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اسلام میں کسی قسم کی، دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کسی کے عقیدے کو جبری جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. اسلام ضمیروں کو بیدار کرتا ہے، دلوں کو بیدار کرتا ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ یہ ان کے دل کھل جائے، خود اپنی مرضی کے ساتھ، خود اپنے ارادے کے ساتھ آئیں اور دین میں شامل ہو جائیں. لہذا یہ نہیں ہے. اگر امپوز کر دی جائے، وار امپوز ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جو کچھ کرتے رہے وہ ہوتا رہے، ایسا نہیں ہوتا. دفاع کا اسلام نے حق دیا. اس کی جو دشمن کی ٹیکنیکس ہیں اور اس سے بہتر انداز کے ساتھ تمہارے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ اسلام ہے کہ جس نے حکم دیا ہے. اور تاکید فرمائی ہے اسلام نے کہ ہمیشہ تم نے چوکس رہنا ہے، ریڈی رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے. تم نے اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اسلام نہایت سخت قسم کے حالات سے گزر رہا تھا. سخت قسم کے حالات تھے اس دوران، اور دشمن احزاب کی صورت میں تھا. جس طرح آج کل مثلا نیٹو فورسز ہے، یعنی یہ ہے، اس دوران بھی احزابی شکل تھی. یعنی مختلف قسم کے الائنس بنے ہوئے تھے.
سارے قبیلے مشرکین اور کافرین ہر قبیلے سے جو ہے نا وہ الائنس بن. جنگ احزاب بھی یہی ہے. جنگ احزاب کو آج مثلا جو ہے نا وہ جس طرح نیٹو فورسز ہیں مختلف ممالک کی اس میں جی اسی طرح وہاں کے اوپر بھی الائنسز تھے, سارے اسلام کے خلاف تھے. یہ اب نہیں ہے اسلام کے خلاف. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جنگ احزاب, اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں, یہ جنگ احزاب مختلف جو قبیلے تھے ان میں سے سارے اس میں شامل تھے, سارے قبیلے. چونکہ جب اسلام کے خلاف آئیں گے اور کشت و کشتار ہوگا تو لوگ کس سے بدلہ لیں گے, کس سے بدلہ لیں گے؟ چونکہ اس میں سارے قبیلے شامل ہیں, سب کے ساتھ جنگ جو ہے نا مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے جسٹ لائک نیٹو فورسز اس دوران بھی جو ہے نا وہ احزاب تھے, دشمن احزاب کی صورت میں تھے. پوری اس کی کوشش تھی کہ کسی لحاظ کے ساتھ اپنی سر توڑ کوشش میں تھا کہ اسلام کے نقوش کو مٹا دیا جائے. یہ تھی, یہ نہیں, اسلام کو, اس کی حقیقت کو, اس کے نقشے کو, اسلام کو جو ہے نا مٹا دیا جائے. اس وقت ہر یہودی مشرکین مکہ کو اپنے بتوں کے ٹوٹنے کا خطرہ جو ہے لاحق تھا. اس وجہ سے سب نے جو ہے نا وہ ایک الائنس بنا لیا اور پوری ایڑی اور چوٹی کے ساتھ جو زور لگا رہے تھے اسلام کو ختم کرنا ہے, اسلام کو ختم کرنا ہے, دین اسلام کا خاتمہ کر دینا ہے, یہ کر دینا ہے, یعنی پورا اس لحاظ کے ساتھ. اور آج تک جس طرح جو ہے نا دشمن کی حسرت باقی ہے, یعنی فقط وہاں پہ نہیں تھا, آج بھی یہی ہے. آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسلام کو یعنی اس کے سارے نقوش کو مٹا دیا جائے. بڑی سر توڑ کوشش کی گئی, فرضی دشمن بنائے گئے, پھر اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی آفٹر دی کلیپس آف سوویت یونین, کہ اور بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. اسی وجہ سے آئیسس کو بنایا گیا, اسی وجہ سے داعش کو بنایا گیا, اسی وجہ سے صدام کو پروموٹ کیا گیا, اسی وجہ سے اس خلیج فارس کے اور خلیجی ممالک میں یہ مسئلے پیدا کیے گئے. اسی وجہ سے نعرے تکبیر بلند کر کے گلوں کو کاٹتے تھے, یعنی بوڑھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے اور اسلامک اسٹیٹ بنانے والے. غزہ کے بعد نہ فقط یہ ہے کہ یہ سارے دنیا کے مستکبرین ان کی نقاب کشائی ہوئی ہے, بلکہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے بیٹھنے والے, یعنی اس قسم کے بے دین قسم, ان کا بھی ان کی نقاب کشائی ہو گئی. اس وجہ سے کہ وہ جو پہلے نعرے تکبیر لگا کے شیعوں کو قتل کرتے تھے, ان کے بچوں کو مارتے تھے, اور کیا کیا نظریات ہیں ان کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سارے اب کہاں ہیں, اب کہاں ہیں سارے. where is the ISIS and where is the Daesh. یہ سارے جہادی اس وقت کہاں گئے ہیں, یہ سارے where are they, سارے کہاں گئے ہیں اس وقت. یہ بے دین سارے, یہ بے دین یہ سارے کہاں ہیں اس وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو توحید کے بڑے متوالے اور ہر طرف جو شرک کی صدائیں بلند کرتے تھے, ویر آر دے. یہ سارے اس وقت جو ہے نا وہ کہاں ہیں, یہ سارے اس وقت کہاں ہیں. یہ ساری چیزیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی, استعماری سازشوں کا نتیجہ تھا. وہ ہیلری کلنٹن نے
وہ اپنی جب کمپین چلا رہی تھی نا ٹرمپ کے خلاف، اس دوران خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے داعش کو بنایا، یہ داعش اس کو ٹریننگ کرنا، اس کو ٹرین کرنا اور انہیں اسلحہ پرووائڈ کرنا، بڑی یہ سارے کہاں سے آ گئے؟ یہ ساری کتنی جنگ کوئی معمولی توڑ ہوتا ہے، جنگ کے اوپر خرچہ بلینز کے حساب سے خرچہ جو آتا ہے، ان کو کہاں سے آتا رہا؟ کون پیسے ان کو دیتا رہا؟ کون ان کو ٹرین کرتا رہا؟ کون ان کی پشت پناہی کرتا رہا؟ کون ان کی حمایت کرتا رہا؟ کون ان کی سپورٹ کرتا رہا؟ ساری دنیا کو پتہ چل گیا اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں more than 20,000 بچوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، 40,000 سے زیادہ لوگ کو ہے غزہ کے اندر مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کمیشنز اور یہ آرگنائزیشنز یہ ساری کہاں ہیں؟ ایک بہت بڑا دھبا ہے ان ممالک کے لیے، ان آرگنائزیشنز کے لیے جو اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ ہم فیمینزم، وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، ہیومن رائٹس، وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور یہ ہر روز ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ بارود پھینکا جاتا ہے اور لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو وہاں یعنی ساری چیزیں یہ وہی ہے چیز ہے۔ اس وقت صدر اسلام دوسرے انداز کے ساتھ تھا، وہ جو جنگ احزاب ہے جسٹ لائک نیٹو فورسز اس وقت تھی، اس وقت جو ہے نا اس وقت دوسرے انداز کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو چیلنجز تھے، یہ اس وقت بھی اسلام کو اس کا سامنا تھا، آج بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو ان کا سامنا ہے۔ ایسے چیلنجز میں اس دوران بھی کچھ لوگ گھبراتے تھے، اس ٹائم بھی، اور کچھ افواہ سازی کا سہارا لے کر انتشار اور افتراق پھیلاتے تھے۔ اس وقت بہت ڈرتے تھے، ڈرپوک منافق ڈرپوک ہوا کرتا ہے، یہ جتنے اس دور کے بھی منافق ڈرپوک تھے، آج کے دور میں بھی جو منافق ہیں بہت ڈرپوک ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے غزہ کے گرد و نواح میں رہنے والے ممالک، ان کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی نا، 8 مہینے سے زیادہ یہ صورتحال، اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ کے جس پہ مار کے انہوں نے بم، کوئی جگہ سلامت نہیں چھوڑی ہے، کوئی گھر سلامت نہیں چھوڑا ہے، ایک گھر کے سارے تقریباً بعض اوقات، بعض تو خود گھر ساری فیملی ہی قربان ہو گئی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہی صورتحال اس ٹائم بھی تھی، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ منافقین، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنگ سے گھبراتے تھے، کچھ کیا ہے بس اسی طرح جو ہے نا افواہیں پھیلانا، جی رومرز پھیلا رہے ہیں، رومرز یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اختلاف پیدا کرتے تھے، انتشار جو ہے پیدا کیا گیا، کچھ اپنے آپ مشکوک بنا دیتے تھے، جہاد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کل کیا ہے جہاد کی، کیا ہے، یعنی اس طرح تھے۔ اور کچھ منافق ایسے تھے حضور کے سامنے کچھ تھے، پیچھے سے جو ہے خنجر مارتے تھے، یعنی یہ اس وقت کی صورتحال تھی، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، لوگوں کے حوصلے پست کیا کرتے تھے، یہ اس وقت کی یہ صورتحال، سازشوں میں، مسلمان سازشیوں میں اس میں گرفتار تھے اس وقت، یعنی صورتحال اس طرح تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی اس طرح، یعنی یہ ہے اگر کہا جائے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ تاریخ موجودہ تاریخ یا موجودہ تاریخ گزشتہ تاریخ کو دہرا رہی ہے، یعنی یہ ہے۔
ایسے عالم میں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہے؟ خودو حذرکم، اپنے آپ کو تیار رکھو، سامان جہاد اپنے لیے مہیا کرو۔ حذر کا مطلب ہوتا ہے الرٹ رہنا، چوکس رہنا، مستعد رہنا، بیدار رہنا، آمادہ رہنا، یہ حذر مطلب ہے۔ تو حذر، اور دشمن، اس وجہ سے کہ دشمن کے ایز اے ویری ڈفرنٹ فیسز، ملٹی فیسز، اس کے مختلف قسم کے جو ہے نا کلرز وہ پیدا کرتا ہے دشمن، یعنی اس میں رنگ برنگے بھیس میں آتا ہے دشمن۔ دشمن کو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہاں جی دشمن کے اپنے رنگ ہیں، رنگ برنگے بھیسوں میں، اور جب آتا ہے تو گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، دشمن شناسی کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ اس کی چالوں کو سمجھیں، اس کے حربوں کو سمجھیں، اس کے مختلف جو تدبیریں ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ کیا کیا ٹیکٹکس جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے پورا سامان۔ اگر آپ دشمن کی ٹیکٹکس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی تدابیر کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ دفاع کیسے کر پائیں گے؟ اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ دشمن کی جنگی آلات کو بڑے غور سے دیکھو، بڑے غور سے دیکھو، اور اس سے بچاؤ کی جتنی تدابیر ہوتی ہیں تو تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ ہے خودو، فعل امر ہے، خود یہ، اور یہ خودو جمع کا صیغہ ہے، یعنی فعل امر جمع کا ہے۔ خذو حذرکم یعنی اپنے لیے سامان جہاد مہیا کرو۔ It is obligatory, it is واجب، it is essential، یعنی یہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ تمہارے پاس، اس کے پاس، دشمن کے پاس کیسی عسکری طاقت ہے؟ دشمن کے پاس جو عسکری طاقت ہے تمہاری اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ لہذا فوجی اس لحاظ کے ساتھ، آرمی کے حساب کے ساتھ، عسکری طاقت کے لحاظ کے ساتھ تمہارے پاس بہتر انداز کے ساتھ یہ مختلف ممالک کیا ہیں کہ آپس میں مشقیں کرتے ہیں عسکری، ایک دوسرے کو اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ انیشلی تو یہی ہوتا ہے، لیکن فوجیں جو آتی ہیں ایک دوسرے کی، وہ ہمیشہ دیکھتی رہتی ہیں کہ اس میں کتنی توانائی ہے، کتنی اس میں صلاحیت ہے فوج میں، اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے، صلاحیت کو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان سے بہتر انداز کے ساتھ تمہارے پاس استعداد ہونی چاہیے۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں دشمن طاق میں بیٹھ جائے اور تم اسی طرح جو ہے نا منہ دیکھتے رہو۔ ہاں جی، وہ آگے جس طرح پہلے مثلا آپ نے دیکھا کہ یہی فوجیں جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے دوسری طرف مصر کو دیکھیں کتنی زمین اس نے کی ہے، اردن کو دیکھیں اس نے کتنا صحرائے سینا اور یہ ساری جگہ، اس وجہ سے کہ بزدل کا بھی جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ بزدل جو ہے، منافق اکثر بزدلی کے شکار ہوتے ہیں، ادھر کچھ ادھر کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے بڑی بڑی انہوں نے طاقتیں، اور اس کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کمال کی قسم، وہ غزہ میں دیکھے سارا پول کھل گیا۔ یہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، 20 miles 20 kilometers اور 30 kilometer، یہ چھوٹا سا ایریا، اور اس میں مکمل طور پہ جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ٹوٹلی جینوسائیڈ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ہیومن جینوسائیڈ، ایجوکیشنل جینوسائیڈ، اس میں ایتھیکل جینوسائیڈ، ساری قسم کی آپ جو ہے نا وہ کہیں، more than 100 institutes، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ادارے جو ہیلتھ والے ہیں، کتنے جو
یہ ریسکیو ٹیمیں تھیں، دوسری ٹیمیں تھیں، یہ ہیلتھ والے، جی پیرامیڈیکل سٹاف تھا، یہ کتنے اس وقت جو ہے نا مارے، کتنے صحافی مارے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک مکمل طور پہ جو ہے نا کمپریہنسو جینوسائیڈ جن کو کہا جائے، یہ سارا انہوں نے کیا ہے۔ اور کیا حاصل ہوا ہے؟ اب تک 4 انہوں نے ان کو ملے ہیں، وہ جو ہاسٹیجز تھے۔ باقی سارے کتنے سارے اہداف ہیں، 8 مہینے میں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کون سا شخص ہے کہ جو تجزیہ اور تحلیل کرنے والا ہے اور یہ نہ کہہ رہا ہو کہ اس میں ان فوجیوں کی، کہ جس کو آئی سی جے جو کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل کرائمنل جو ہے نا وہ جوڈیشری ہے اور جوڈیشری سسٹم ہے، یا آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرائمنل کورٹ ہے جس نے ان کو مجرم قرار دیا، جسٹ لائک داعشیوں کی طرح جو ہے نا یہ اس وقت اسرائیلی فوج، اس کو بھی یہی صورت ہے۔ جو کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی یہ تو ان کا مقابلہ تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو نہتے جو فوجی بھی نہیں ہیں، ملیشیا ٹائپ وہ اس کو جو ہے نا انہوں نے 8 مہینے سے وہ وقتہ ڈالا ہوا ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں یعنی کر پائے، اور کچھ بھی نہیں، ایک ہدف بھی اب تک حاصل ان کا نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں لوگوں کو مار دیا ہے، ملبے تلے دبا دیا ہے، 20,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا ہے، خواتین کو مارا گیا ہے، 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سارے شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے، لیکن اس سے کیا ہے، کیا مقصد حاصل کیا ہے؟ سوائے قتل و غارت کے، سوائے سفاکیت کے، سوائے بروٹیلٹی کے، سوائے جارحیت کے، کیا کیا ہے؟ یعنی نتھنگ۔ آپ جو ہے نا اس میں سے کون سا گول، کون سا آبجیکٹیو، کون سی انہیں تھیم اور کون سا ہدف، کون سا مقصد جو ہے نا حاصل کیا ہے، سوائے مارنے کے، سوائے قتل کرنے کے۔ یہ خودو حذرکم، اپنی حفاظت خود کرو، اپنی حفاظت خود کرو، اس وجہ سے کہ اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آپ مارے جائیں گے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ فن فرو صباتن، یعنی کیا ہے کہ فن فرو صباتن اوین فرو جميعا، یہ ہے کہ دستہ دستہ ہو کے آپ نے نکلنا ہے، یا ایک دم یا یک بارگی سارے اجتماعی طور پہ جو ہے انہیں نکلنا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ this is up to you, what is the situation، کس طرح آپ نے جو ہے نا پلٹونوں، مختلف پلٹونز، اس کے ذریعے مختلف دستوں کے ذریعے پیش قدمی کرنی ہے، لیکن انداز اس طرح ہونا چاہیے تمہارے دستوں کا، تمہارے مینور کا، تمہاری فوجی طاقت کا، تمہاری وہ جو رجمنٹ جا رہی ہے، مختلف یونٹس جا رہے ہیں، یا مختلف جو ہے نا وہ پلٹنز جو ہے نا وہ جا رہی ہیں جی، اس میں یا مختلف قسم کی بریگیڈز وہ جو جا رہی ہیں، مختلف بٹالینز ہیں وہ جا رہی ہیں، ان کا انداز اتنا باروب ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ دشمن دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے، مبہوت ہو جائے، ششدار ہو جائے، مرعوب ہو جائے۔ یہ ہے، یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ دستوں کی صورت میں جاؤ، اٹ از اپ ٹو یو، واٹ از دا سچویشن، اس میں دیکھنا تمہیں چاہیے صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو اٹ از یور ڈیسیژن، جو کمانڈرز ہیں ان کا ڈیسیژن ہوگا، دستوں کی صورت میں جانا ہے یا اجتماعی دستہ بنانا ہے۔ صورتحال جو ہے نا وہ کیا ہے، جنگی مینور، یعنی اس کا مینور کا انداز اس طرح ہونا چاہیے، یعنی اس طرح والہانہ انداز ہونا چاہیے کہ دشمن ششدار ہو کر فکری اور دفاعی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو کھو دے۔ خودو حذرکم، خودو حذرکم اوین فرو، یعنی کیا ہے کہ تمہیں اس انداز کے ساتھ جس طرح قرآن نے کہا ہے فن فرو صباتن اوین فرو جميعا،
یعنی کیا ہے کہ تمہیں اس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ جانے کی ضرورت ہے. بہت بڑی جامعیت ہے اس آیت شریفہ، یعنی کمپرہنسونیس اگر کو دیکھا جائے، ٹوٹیلٹی کو دیکھا جائے، ہر دور میں اگر آپ امنیت چاہتے ہیں، سیکیورٹی چاہتے ہیں تو اپنی سرحدوں کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں. اپنے بارڈر جو ہے نا اس کی تمہیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور بارڈر پہ ایک مستعد قسم کی، الرٹ قسم کی جو ہے نا فورس جو ہے نا وہ موجود ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ مادی اعتبار کے ساتھ بھی اور معنوی اعتبار کے ساتھ بھی. اس وجہ سے کہ اگر معنوی اعتبار کے ساتھ فورسز، الہی طاقت، غیبی طاقت اور توکل علی اللہ، ٹوٹل ریلائنس ان گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں ہوں گے تو وہ بک جائیں گے. دشمن کو اپنی خبریں دیں گی، دشمن کیا کریں گی؟ خیانت کریں گی، اپنے ملک کے ساتھ خیانت کریں گی. اس وجہ سے کہ خذو حذرکم میں فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے دفاعی اعتبار کے ساتھ ان کو مستعد کرنا ہے، بلکہ ان کی معنوی لحاظ کے ساتھ بھی ان کو آپ نے الرٹ رکھنا ہے. یعنی یہ بھی ہے. اور ہتھیاروں کے ساتھ، جنگی فنون کے ساتھ، آداب کے ساتھ یہ بھی آپ نے رکھنا ہے. دوسرے لحاظ کے ساتھ اپنے جو فوجی ہیں ان کی دینی تربیت بھی کرنی ہے، اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے، الہی تربیت بھی کرنی ہے. غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں سرحدوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے مفصل ایک پروگرام نہیں بلکہ میں کہوں کہ ایک پوری دعا اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں 27 نمبر جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اسلامی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت، ان کی اہمیت، اور رزمی جو عزم ہے بالجزم ہونا چاہیے اس سلسلے میں، اور دشمن پہ کیسے غلبہ کرنا ہے. فقط جو ہے وہ اس پہ اسلحے کی طاقت کے ساتھ ساتھ یا اور بھی کچھ ہے، لہذا معنوی طاقت سے بھی کو اپنے آپ کو. اور پھر جو فوجی افسران ہیں ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. انہیں آپ نے دیکھا کہ زیادہ جو بکتے ہیں اس وجہ سے چونکہ ان کی فائنینشیل جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. مولا نے بھی گورنر جب بنا کے بھیجا حضرت مالک اشتر کو، تو اس میں بھی ایک سخت قسم کی تاکید کی گئی ہے فوجی ان کا، اور بالخصوص جو جوڈیشری ہے، جج ہیں، ان کی تنخواہوں کا بھی جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے، کیونکہ اگر ان کی تنخواہیں کم ہوں گی تو یہ رشوت کی طرف چلے جائیں گے. رشوت کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ بعض ممالک میں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہے، وہاں پہ جج کی تنخواہ وہ خود طے کرتے ہیں. وہ خود چیک بک ان کے پاس ہوتی ہے، وہ خود طے کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، اس سے پہلے ہی یعنی کیس لگتا ہے اور اس پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور جج کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کوئی یہ لے کر گیا، کوئی یہ لے کر گیا، کوئی یہ لے کر گیا. اس کے بعد جوڈیشری سسٹم اگر کسی ملک کا ناقص ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سیکیورٹی سسٹم اگر کسی ملک کا ناقص ہے، وہ ملک بھی جو ہے معاشی حساب کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. تو کون اعتماد کرے گا؟ کون اعتماد کرے گا؟ ابھی پتہ نہیں جائیں گے باہر تو کیا ہو جائے گی، صحیح واپس آنا ہے یا صحیح واپس نہیں آنا. وہ کیسے انویسٹمنٹ کرے گا وہاں کے اوپر؟ دو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ ایک مفصل، چونکہ ظاہر ہے کئی پروگرام اس سلسلے میں ہمارے ہوئے ہیں، مجھے ان کو دہرانا نہیں ہے. اور وہ اگر کسی نے مزید سننے ہیں سارے پروگرام تو
ہدایت ٹی وی کے جو یوٹیوب ہے اس پہ جب چلے جائیں، صحیفہ سجادیہ کی 27ویں دعا جو سرحدوں کے محافظین ہیں ان کی شان میں امام علیہ السلام نے پڑھی، اس کو آپ ان پروگرامز کو سنیں. آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ 8 پروگرام ہیں 10 پروگرام ہیں، جتنے بھی ہیں وہ آپ اس میں سن سکتے ہیں. اگلی آیت وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یہ جو منافقین ہیں نا، منافقین کا گروہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہاد سے ضرور کتراتے ہیں، اور اگر اتفاقاً کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں شکر ہے اسی نہیں گیا نا، اسی نہیں گیا، ورنہ انہاں فور مصیبت ہی پہ جائے گی، چل رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو اللہ کا خاص قسم کا فضل ہوا ہے، فضل ہو گیا ہے خاص قسم کا اللہ کا، کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں ہیں، مصیبت آ جائے. آپ اگر یہ مال غنیمت لے کے آئیں تو کیا ہے ان کا تمنا، اور ان کی وہ اگلی آیت میں ہے. منافقین ہمیشہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. منافق ہمیشہ حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے، جو ہی حالات بدلے وہ بدل گئے. یعنی کیا ہے؟ یہ منافق ہوتے ہیں. حالات جب بدلتے ہیں نا تو انسان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے حالات کے بدلنے سے. ایک شخص فقیر تھا، یکدم امیر ہو گیا، اب وہ اپنی اصلیت کو دکھائے گا. امیر تھا، یکدم فقیر ہو گیا ہے، اب وہ اپنی اصلیت کو دکھائے گا. اس طرح بیچارہ تھا، اس کے بعد اس کو پوسٹ آ گئی ہے، اب وہ اپنی اصلیت کو دکھائے گا کہ وہ کیا تھا. حقیقت اس کی جو ہے نا واضح ہو جاتی. آپ نے دیکھا کہ اس میں جس طرح کہا گیا پچھلی آیت میں کہ آپ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو، اپنے داخلی اپنے خارجی جو دشمن ہیں ان کو پہچانو. اس آیت میں منافقوں کو پہچانو، جو داخلی تمہارے دشمن ہیں ان کو پہچانو. انٹرنل اینیمیز they are more dangerous than external enemies. اس کے لیے جو ہے نا ان کو تو پتہ ہے آپ کو باہر کے جو دشمن ہیں اس بارے میں، لیکن جو اندر ہوتے ہیں انٹرنلز اینیمیز، منافق، ہیپوکریٹس، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. so dangerous، بہت زیادہ. دو چہروں والے، دو منہ والے افراد، سو منہ والے. یہ منافق ایسے ہے کہ خود بھی انتہائی کاہلی، انتہائی سستی، کند روی، لیزی، نہ فقط خود ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہتے او ٹھیک ہے بس صحیح، دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے ہیں، خود بھی نہیں چلتے. وہ نہیں کہتے ہیں کہ نہ کھیڑنا نہ کھیڑنا دینے، نہ کھیڑنے نہ کھیڑنا دینے. یہ وہی ہوتا ہے منافق. منافق یہی ہوتا ہے، نہ خود میدان میں آتا نہ کسی کو میدان میں آنے دیتا، خود بھی سستی، کاہلی، غفلت، دوسروں میں بھی کندی پیدا کرتے ہیں، سستی پیدا کرتے ہیں. لا یبطئن، ضرور بے ضرور، یعنی ضرور کتراتے ہیں. خود کتراتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، اور چل رہا ہے نہ کافی آدمی ہے، نہ ضرورت نہیں ہے نہ سجانے. یعنی کیا ہے؟ خود تو ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے بھی. اور یہ ہے کہ مرحلے جہاد کیا ہوتا ہے کہ ایک بہترین منزل آزمائش، بہترین مقام ہے، بہترین. یہ جہاد ہے کہ جس سے کھوٹے کھرے کی پہچان ہوتی ہے،
جینون کون ہے، ریئل کون ہے، فیک جو جتنی پارٹیز ہوتی ہیں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور پھر بہترین منزل جو ہے منافقین کی پہچان کی وہی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش میں منافقین کا پتہ چل جاتا ہے، مومنین کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے عقائد، منافقین کے نظریات کو بتایا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. جب ہے یعنی یہاں پہ یہ ہے منافقین درمیان میں ہوتے ہیں نا. وَإِنَّ مِنْكُمْ تم ہی میں سے نا، یعنی تم میں سے. منکم جو ہے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین گھسے ہوئے ہوتے ہیں اسی فریم ورک میں، اسی کمیونٹی میں، انہی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں مکمل. تو یہ اصحاب بھی ہیں سارے وہاں پہ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ وہ نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی ہم مرتبہ ہے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جتنے اصحاب ہیں. ہم مرتبہ کہاں پہ آ گئے؟ کچھ تو جو ہے نا آپ سستی کے شکار ہیں، کندی کے شکار ہیں، دوسروں کو بھی کام نہیں کرتے تھے. یہ قرآن ہے نا. وَإِنَّ مِنْكُمْ ظاہر ہے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے نا، اپنے ہیں نا. منکم سے مراد قطعاً کفار اور مشرکین نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّئَنَّ تو آپ ہی میں سے کچھ افراد ایسے ہیں، یہ منافقین ایسے ہیں کہ جو سخت قسم کی سست روی کے شکار ہیں. لہذا وہ سارے کے سارے یہ ظاہر ہے کہ اس قدر سستی کرنے والے اور میدان میں شہید ہونے والے یہ دونوں صحابی تھوڑے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. یہ فرق ہے. ظاہر ہے کہ لَيُبَدِّئَنَّ یہ جو سستی کاہلی کے شکار ہیں اور خود بھی سست ہیں، دوسروں کو خود بھی جہاد سے کترا رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، ان کی عدالت کہاں گئی ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی عدالت بھی نہیں ہے، کہ خود بھی اس میں سستی کا شکار ہیں، سست روی ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، شکنجہ لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اصحاب کی بات ہو رہی ہے، جو حضور کے ساتھ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کفار اور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہی چیز ہے جو تشیع کا جو نظریہ ہے کہ ہم ہر صحابی کو عادل نہیں سمجھتے ہیں. کلہم عدول کا نظریہ ہمارے نظریہ کلہم عدول. تو اس آیت کے کیا کریں گے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے کفار اور مشرکین کی، یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے. وہ جو حضور کے ساتھ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ علیہ، یعنی اپنے لیے انعم اللہ. اب انعم اللہ تھوڑا کہیں گے کفار اور مشرکین کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا انعام کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اذ لم اکم معہم شہیدا، ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوں. مصیبت ادھر آئی ہے جہاد میں، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، کچھ ڈسیبل ہو گئے، کچھ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بس ساڑھے تو بڑا اللہ تو فضل ہو گیا جناب، اسی گئے ہی نا، جہاد ہی تو نہیں گئے، اللہ تو بڑا فضل ہو گیا، اللہ بڑا کرم کیتا ہے. اچھا کیا کرم کیا؟ جہاد میں نہیں گئے، یہ مصیبت اپنے بنا کے لے کے آئے. یہ کوئی کفار و مشرکین کی بات نہیں ہے، یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنوں کی بات ہے. بس ہاں میں کچھ ایسے تھے کہ جو سست تھے،
غافل تھے اور کاہل تھے، اور اس سیرت جو پیغمبر اسلام کی ہے اس پہ نہیں تھے، اور وہ عادل بھی نہیں تھے، اس وجہ سے کہ سست روی کرنے والا غافل قسم کا خود اور دوسروں کو روکنے والا کیسے عادل ہو سکتا ہے؟ کیسے عادل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ضروری ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ۔ لہذا منافقین کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دینے، حوصلہ شک نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ جذبے کمزور کرتے ہیں، انجھے جا سمجھے مار کھا کے آ جاؤ سارے جنے، تھوڑے اور ہوتے لوگ پہ مار ہی کھانی نا۔ کتنے لوگ اب تک سے پہلے شہید ہو گئے ہیں، ابھی یہ بھی جائیں گے، یہ بھی ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، بکار بیٹھو، بیوی بچوں کو دیکھو۔ یہاں تھوڑے ہیں اور بہت سارے، یہ منافقین حوصلے پست کرتے ہیں، جذبے کمزور کرتے ہیں، اور منافقین کو ویسے بھی محاذ پہ نہیں بھیجنا چاہیے، جہاد پہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسے منافقین ہمیشہ چونکہ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، اور سستی کے شکار رہتے ہیں، حوصلے پست کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جہاد پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاز کو نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں، ان کو نہیں، اس لیے کہ مجاہدین اور مجاہدوں، جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ مجاہدین ہوتے ہیں، جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ بزدلوں کا اس وادی سے کیا گزر ہے آخر؟ ایسے کچھ جو ہے نا وہ جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اگر مجاہدین کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی اس قدر بے مروت ہیں یہ لوگ۔ مجاہدین کے اوپر جو جہاد پہ گئے ہیں یہ ہمیشہ مال غنیمت کے، اگر مال غنیمت ملا ہے پھر حضرت کھا دے، اوہ عظیم ناون یہ انت لیا بھی ہے کافی جی۔ لیکن ابھی کیا ہے؟ ان کے اوپر مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں کہ قد انعم اللہ علیہ، ساڑھے تو بڑا اللہ کا فضل ہو گیا جناب، ساڑھے تو بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ ساڑھے تو بڑا انعام کر چھوڑا، شکر ہے نہ مانیں گے۔ یہ ہے منافقین یہ ہے۔ منافقین سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میری چونکہ طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اور میں نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور کل بھی بچوں کو پرسوں ہی مجھے فون کیا کہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی یہ جو تبدیلی آئی ہے موسم کی، اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج ذرا چلیں، قرآن کا پروگرام ہے، تعلیمات کا پروگرام ہے، اور ایک الہی اور آسمانی ثواب حاصل کریں، اور سارے تو الحمدللہ 2 آیتوں کی ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی جھلک، جلوہ اور تجلی، اور ایک مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین، مخلصین، شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ خطائیں، لغزشیں، کمزوریاں، تقصیر پروردگار تو انہیں معاف فرما دے۔ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کا صدقہ ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، اور جو مومنین مومنات مریض ہیں اور بیمار کربلا کی عظمت و جلالت کے واسطہ کہ اللہ ان سب کو صحت سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما،
والا امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیک الفرج والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد